بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ واہ صاحب واہ، کیسی عمدہ بات کہی ہے آپ نے، مگر میں آپ سے متفق نہیں ہوں صاحب۔ رذیلوں کے بچے بھی رذیل ہی ہوتے ہیں۔ وہ سنا نہیں آپ نے کسی نے کیا خوب کہا ہے، اتم سے اتم ملے اور ملے نیچ سے نیچ، پانی سے پانی ملے اور ملے کیچ سے کیچ۔ یہ سب کہاوتیں ہیں قبلہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا مطلب ہے آپ کا اسم گرامی۔ مجھے حبیب میمن کہتے ہیں، میں کراچی سے آیا ہوں جناب۔ بڑا اچھا سفر کٹ رہا ہے آپ کے ساتھ۔ شکریہ میمن صاحب۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دراصل ماحول ہی آدمی کو بناتا ہے، سانچہ وہی ہے۔ صورتیں تو اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، مگر سیرتیں اسی دنیا کی ساختہ ہیں۔ ربانی صاحب بولے، یہ بات نہیں ہے جناب، میں دودھ کی تاثیر کو دیکھتا ہوں۔ اب مثال کے طور پر آپ ہیں، شکل و صورت سے آپ بہت پڑھے لکھے آدمی نظر آتے ہیں، جیسے کوئی بہت صاحب ذوق اور فنکار ہوں۔ تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ اگر کوئی گڑبڑ کریں گے بھی تو بس ذرا بچ بچا کر، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو آپ کسی کے ڈرائنگ روم سے گھڑی ہی جیب میں رکھ کر چل دیں گے۔ میمن صاحب نے اپنا غیبی تمانچہ ربانی صاحب پر داغ دیا۔ وہ تل ملا اٹھے، بولے، توبہ استغفر اللہ، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسی باتیں کرتے ہیں صاحب، آپ بھی ایسا نظر آتا ہوں میں آپ کو۔ وہ لال پیلے ہونے لگے، اپنی ٹائی کی گرہ انہوں نے اور زیادہ تنگ کر لی، اور اگر ان کا بس چلتا تو میمن صاحب کے گلے میں رسی ڈال کر ان کا دم برابر کر دیتے۔ حاشا وکلا، میرا یہ مطلب نہیں تھا صاحب، میں تو مثال کے طور پر کہہ رہا تھا۔ میمن صاحب میمیائے۔ وہ ربانی صاحب کا رد عمل دیکھ کر گھبرا گئے تھے کہ کہیں وہیں پٹاس تک نوبت نہ آ جائے۔ اچھی مثال دی ہے آپ نے۔ آپ سن رہے ہیں ان کی اکمل صاحب، مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا اور فرماتے ہیں میں تو جی مثال دے رہا تھا۔ حد ہو گئی۔ ربانی صاحب کا غصہ کسی طرح ڈال ہی نہیں رہا تھا۔ میں صورتوں کے تاثر کی بات کر رہا ہوں جناب۔ اب مجھے ہی دیکھیں، میرا حلیہ دیکھ کر خواہ مخواہ ان صاحب ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چل ہونے لگتی ہے کہ مار دو ایک آدھ ہاتھ اس میمن کے بچے پر، کیا کرے گا یہ؟ میمن صاحب نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی بنا کر رہ گیا۔ وہ سالہ مجھے اپنی صورت شکل کے اعتبار سے خونخوار ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دلیل کے استرداد کے لیے اس نے مجھے بھی اپنا مخالف بنا لیا تھا۔ اب وہ سب کے سب مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگے تھے۔ میں تو سٹپٹا کر رہ گیا۔ اس بے وقوف نے مجھے بن دیکھے اتو کر کے رکھ دیا تھا۔ تم اپنی لڑائی لڑو میاں جی، مولوی کو درمیان میں مت گھسیٹو، میں نے بڑی مشکل سے مسکراتے ہوئے کہا۔ مولوی کا ذکر سن کر اکمل صاحب کھل اٹھے، بولے، آپ نے انہیں خوب اشارہ دیا ہے صاحب، مگر یہ کبھی نہیں ہوں گے۔ کیوں میمن صاحب، اس مولوی کا قصہ یاد ہے آپ کو؟ کون سے مولوی صاحب کا جناب؟ میمن نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ وہی مولوی جو کوٹھے پر کھڑی دو ہمسائیوں کی لڑائی کے دوران میں گلی سے گزرا تھا اور ان دونوں نے ایک دوسری کو مولوی کی جولی میں ڈال دیا تھا۔ بڑا مشہور قصہ ہے یہ، میں نے نہیں سنا ہے صاحب۔ اگر آپ تفصیل بتائیں تو میں بھی حیز اٹھا لوں اس قصے سے۔ ان کی یہ بات سنتے ہی اکمل صاحب نے بیچارے سادہ لو مولوی کا قصہ انہیں سنا دیا۔ اس کی تفصیلات پر تو ربانی صاحب اور میمن صاحب ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ جب میمن صاحب کی آنکھوں سے آنسو ہی بہہ نکلے تو وہ رکے اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، خوب صاحب خوب، بڑے مزے کا اشارہ دیا تھا آپ نے۔ مجھے ایسی صادق آئی ہے یہ بات ہم دونوں پر کہ مت پوچھئے۔ بس آئندہ احتیاط رکھیں جناب۔ ویسے میں آپ کا خادم ہوں۔ میں نے ماحول کی اس خوشگوار تبدیلی پر سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ربانی اور اکمل صاحبان گجرات پہنچ کر گاڑی سے اتر گئے۔ خاص کم جہاں پاک، میری سلامتی اسی میں تھی۔ جتنی آنکھیں میرے گرد کم ہوتی میں اتنا ہی اچھا تھا۔ ان کی تھکی تھکی ذہانت اور وہ ماندہ بصارت کا میں شکر گزار تھا کہ وہ میری تصویر دیکھ کر بھی مجھے نہیں پہچان سکے تھے۔ میرے خلاف تو دشمنوں کے لنک لگے تھے۔ میں کس کس کا منہ بند کر سکتا تھا؟ لہجے کی لن ترانیاں کہاں تک اس کا ساتھ دے سکتی ہیں؟ دیوانہ
کرمو جائے کس طرف نکلے کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے، پہچان نہ لے، مگر اس سے تو ایک دنیا آشنا ہوتی ہے، وہ بھلا کہاں چھپ سکتا ہے؟ اور پولیس کے ہاتھ تو دور دور تک پھیلے تھے، وہ تو لوپ لوپ میں ید طولہ رکھتے ہیں، ان سے میری جو چشمک چل رہی تھی اس کا انجام مجھے معلوم تھا۔ اگر میری ماں جائی بہن آسیہ کا پیر جیل میں نہ ہوتا تو اب تک میں کبھی کا کسی اور منہ چھپا کر نکل چکا ہوتا۔ خدا کی زمین بہت وسیع ہے، ایک آدمی کے لیے اس کے 7 پردوں میں سے کسی ایک پردے میں چھپ جانا کسی بھی طرح ناممکن نہیں ہوتا، مگر وہ آسیہ مجھے باندھے بیٹھی تھی، وہ مجھے ہر سمت سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اور اس کی اذیتوں کے خیال سے مجھے ایسی وحشت ہوتی تھی کہ سکون اور اطمینان کی ہر آغوش میں نے تاج دی تھی، اور اپنی تمام توانائیاں میں اس بات پر صرف کر رہا تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے میں اس حرمہ نصیب آسیہ کو اس بندی خانے سے آزاد کرا لوں، مگر میں ابھی تک کہیں بھی نہ پہنچ سکا تھا۔ ربانی اور اکمل کے جاتی میں اچھل کر برتھ پر جا چڑھا اور کمبل میں منہ لپیٹ کر سو گیا۔ میرے لیے یہی بہتر تھا، میرے ارد گرد تو صاحب کا لنگر بٹتا تھا، میری ساری زندگی لہو لہان ہوئی جاتی تھی، زخم اتنے زیادہ اور اتنے گہرے تھے کہ مرہم کو بھی شرمندہ کرتے تھے، اور پمبے کو بھی میرے غم ٹھہر ٹھہر کر لو دے اٹھتے تھے۔ گاڑی کی رفتار خاصی تیز تھی، روک روک کر مجھے جو جھٹکے لگتے تھے ان کی وجہ سے میں ڈھنگ سے سو بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اس بات پر غصہ آتا تھا کہ وہ شہر جس سے میری ان گنت یادیں وابستہ ہیں، وہ لاہور، وہ اونچے برجوں اور بڑی بڑی مسجدوں والا شہر میرے لیے یوں اچانک اتنا اجنبی اور کٹھور ہو گیا تھا کہ اس کی کوئی چھت میرا وجود برداشت کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ گلی جس میں میں نے اپنا بچپن اور لڑکپن اور اپنے شباب کے بڑے ہی میٹھے رسیلے سال گزار دیے تھے مجھے راہ نہیں دیتی تھی، مگر یہ نور جہاں کا بے وفا شہر، یہ جہانگیر کی میت کا امین بے مہر شہر اپنی فصیلوں میں ان بے مثال لوگوں کو جگہ نہیں دے سکا، تو میری اس کے نزدیک کیا وقت ہو سکتی ہے؟ انہیں اس شہر نے اپنی مٹی میں سمو کر ایسی جگہ ڈالا کہ ان بد نصیبوں کے مقبرے اس شہر کا حصہ ہی معلوم نہیں ہوتے، حالانکہ یہ وہی شہر ہے۔ ایسے سنگ دل حصار سے کیا کہہ سکتا تھا؟ حالت وہاں میری یہ ہو گئی تھی کہ میرے لیے وہاں 2 قدم چلنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ عقابوں کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑے تھے، وہ مجھے پہچانتے تھے اور میری شناخت کے لیے انہوں نے ہر جگہ میری تصویر پہنچا دی تھی۔ وہ مجھ پر ہما وقت نگاہ رکھے ہوئے تھے، رہ رہ کر وہ اپنی پے در پہ شکستوں پر دانت پیستے تھے۔ ان کے انتقام میں ایک ذاتی رنگ پیدا ہو گیا تھا۔ اب میرے پیچھے قانون ہی اپنے لامتناہی تقاضے نہیں لیے پھرتا تھا، بلکہ میرے تعاقب میں پولیس کے بے شمار لوگ میری گرفتاری کو اپنی انا کا سوال بنا کر بڑھتے چلے آ رہے تھے، اور ان سانپوں کی صبا میں جیبوں کی لپا لپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ سانٹے کی سگائی پر بھی راضی تھے، اپنے 10-20 آدمی مروا کر بھی وہ مجھے پکڑ لینا چاہتے تھے، اور میں سانسی بنا پاگلوں کی طرح کبھی ادھر جا نکلتا تھا کبھی ادھر۔ میری بھی کوئی زندگی رہ گئی تھی، وہ میرے پیچھے سان کریاں لیے پھرتے تھے اور اپنے حسابوں یہ سمجھتے تھے کہ میں بھی کوئی وحشی درندہ ہوں جسے ہانکا کر کے وہ کسی نہ کسی دن اچانک کسی جگہ بے بس کر کے پکڑ لیں گے۔ میمن اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اونگنے لگا تھا۔ ڈبے میں میرے اور اس کے سوا کوئی اور آدمی موجود نہیں تھا۔ میمن بیچارہ کوئی بڑا ہی ستو صفات آدمی تھا، اس نے مجھے کسی اور جھنجٹ میں نہیں ڈالا، مجھ سے کوئی اور بات نہیں کی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بھی منہ سر لپیٹ کر سو گیا ہوں تو اس نے آنکھوں پر رومال رکھا اور سیٹ پر پھیل کر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر بعد خراٹے لینے لگا۔ اس کو یوں نیند میں گٹ دیکھ کر میری بھی آنکھیں مندنے لگیں اور میں سارے جہان کو سلواتے سناتا ہوا خود بھی گہری نیند میں کھو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنی دیر تک سوتا رہا۔ منہ میں نے اپنے کمبل میں اس طرح لپیٹ لیا تھا کہ صرف میری ناک ہی ننگی تھی اور رخ میرا ڈبے کی دیوار کی طرف تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے کمبل میرے چہرے پر سے سرکا دیا ہے۔ میں سمجھا یہ میرا وہم ہے، مگر نہیں۔ ایک ہاتھ
میں نے تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹتے دیکھ لیا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرے سامنے میمن کی سیٹ پر پاؤں رکھ کر ایک آدمی کھڑا تھا، اور اونچا لمبا تنومند آدمی جس نے پولیس کی وردی پہن رکھی تھی، جس کی تراش خراش بتاتی تھی کہ وہ کسی ذمہ دار پولیس افسر کے جسم پر سجی ہوئی ہے۔ ڈبے میں میمن اور اس کے سوا اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ وہ پولیس افسر مجھے گہری گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اپنی نیند سے بوجھل آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میں اٹھ بیٹھا۔ برتھ پر چڑھنا چاہتے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ وہ مسکرا دیا، بولا، نہیں، آپ کی یہ اسٹین گن کمبل سے باہر نکل آئی ہے، اسے پیچھے رکھ لیں کہیں گر نہ جائے۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میں نے کندھے پر لٹکتی اسٹین گن کو پہلو میں دبا کر کمبل کے نیچے چھپاتے ہوئے کہا۔ وہ پیچھے ہٹ کر میمن کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ پستول اس کے پہلو سے بندھا تھا اور نگاہیں اس کی میرے چہرے پر جمی تھی۔ اس کے وہ مانوس مسکراہٹ اور عیار آنکھیں مجھے کچھ بتا رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کے لہجے کا تجسس اور تحکم میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں پشاور جا رہا ہوں، میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے کہا۔ اسٹین گن، میرا مطلب ہے یہ کیوں ساتھ لیے پھرتے ہیں آپ؟ میں اپنی آنکھیں پوری طرح کھول کر اپنی شخصیت کی تمام تر وحشت اس کی طرف منتقل کرتا ہوا برتھ سے نیچے کودا اور اس کے سامنے جم کر بیٹھ گیا۔ بڑا مشکل مرحلہ درپیش تھا۔ چہرے مہرے سے وہ کوئی پٹھان نظر آتا تھا۔ اس کا لہجہ بھی ایسا ہی تھا کہ وہ لفظوں کو جھٹکا دے کر بات کرتا تھا۔ میمن ابھی تک خراٹے لے رہا تھا۔ اس کے پاؤں کی طرف ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی جس پر وہ پولیس افسر پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ میری ہر حرکت کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ اپنے پہلو سے بندے پستول کو وہ ایک ثانیے کے 1000ویں حصے میں نکال سکتا تھا، مگر عمر اس کی یہی کوئی 30 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ بڑی بڑی گلابی آنکھیں رنگ کے اعتبار سے کرنجی تھیں، بال اس کے قدرے بورے اور گنگریالے تھے۔ آپ نے بتایا نہیں کہ یہ اسٹین گن کیوں ساتھ رکھی ہے آپ نے؟ یہ میری ملکیت ہے اور اس کا لائسنس بھی میرے پاس ہے۔ میں نے اس کے سوال سے بچنے کی راہ نہ پاتے ہوئے کہا، اس کا لائسنس تو بڑے بڑوں کو نہیں ملتا، آپ کو کیسے مل گیا؟ بڑے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا میں آپ کو کوئی گسیارا نظر آتا ہوں؟ نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ آپ کمانڈر تو نہیں ہیں؟ میرے پر اعتماد لہجے سے وہ مات کھا گیا۔ میں مسکرانے لگا۔ اب اس کی بات کا جواب دینا بیکار تھا۔ بتائیے نا۔ اس سے پہلے کہ میں پولیس افسر کی بات کا جواب دیتا، میمن صاحب جاگ اٹھے۔ اپنے سامنے پولیس افسر کو دیکھ کر ان کا رنگ ایک دم فاق ہو گیا، مگر یہ کیفیت صرف ایک ثانیے کے لیے ان کے چہرے پر قائم رہی، جس پر فوراً ہی انہوں نے قابو پا لیا۔ وہ کھنکارتے ہوئے اٹھے اور پاؤں سمیٹ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈال کر بولے، یہاں اخبار رکھا تھا میں نے، پتہ نہیں کہاں گیا، یہیں کہیں ہوگا، ممکن ہے ہوا سے اڑ گیا ہو۔ پولیس افسر نے درست لہجے میں جواب دیا۔ کمال ہے بھائی، میمن صاحب ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، آخر گیا کہاں وہ اخبار؟ اتنا اہم تھا وہ؟ اس میں جو تصویر چھپی تھی وہ میری قسمت بدل سکتی تھی۔ زیادہ پریشان نہ ہو میمن صاحب، میں نیا اخبار لے دوں گا، مگر آپ کو، میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ کیا تھا اس اخبار میں؟ پولیس افسر نے پوچھا۔ صاحب، اس میں جیل سے مفرور کسی غلام جلانی ڈاکو اور قاتل کی تصویر چھپی تھی، جس کی گرفتاری پر حکومت نے 50,000 روپے انعام رکھا ہے، اور یہ محض اتفاق ہے کہ ان کی صورت بڑی حد تک اس سے ملتی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب، مگر ہے کچھ ایسی ہی بات۔ میں اندر سے لرز کر رہ گیا۔ وہ میمن سالہ ایسا سادہ لو تھا کہ مارتا بھی تھا اور معذرت بھی کرتا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھوں۔ میمن صاحب، آپ کی بکواس حد سے بڑھ گئی ہے، میں نے اپنا بوٹ اس کے گھٹنے پر رکھ کر دباتے ہوئے کہا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، بھیگے مرغ کی طرح سکڑنے لگا، ہکلاتے ہوئے بولا، میں معافی چاہتا ہوں جناب، دراصل وہ جناب، ابھی میری نگاہیں اس کے چہرے پر ہی جمی تھیں کہ اچانک پولیس افسر نے پستول کھینچ کر مجھ پر تان لیا اور بڑے تحکم امیز لہجے میں بولا، یہ اسٹین گن نیچے پھینک دو مسٹر جیلانی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس پاگل پر اعتبار کر لیا ہے آپ نے؟ میں اچھی طرح پہچان گیا ہوں تمہیں جیلانی، میرے بریف کیس میں اخبار رکھا ہے، میری نظر مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یہ اسٹین گن نیچے پھینک دو۔ آپ کو سخت غلط فہمی ہوئی ہے جناب، آپ کو بعد میں بہت پچھتانا پڑے گا۔ میں یہ پیٹی
چیٹی اتروا دوں گا آپ کی، زیادہ ٹر مت کر جلانی، یہ ہتھیار پھینک دے، جیسے آپ کی مرضی، مگر سوچ لیں انجام اچھا نہ ہوگا۔ میں نے ساری صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میرے چہرے پر شمع بر خوف ظاہر نہیں ہوا تھا، مگر وہ مجھے کسی بھی طرح معاف کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ جلدی کرو، یہ زنجیر کھینچ دے میمن صاحب۔ وہ پولیس افسر کو زیادہ ہی پرجوش ہو گیا تھا۔ میمن اٹھ کر کل بھرے کھلونے کی طرح زنجیر کی طرف بڑھنے لگا تو میں نے بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے اپنی پھیلائی ہوئی بائیں ٹانگ اس کی ٹانگوں میں پھنسا دی۔ وہ دڑام سے منہ کے بل گرا اور دروازے سے ٹکراتا ہوا فرش پر ڈہ گیا۔ ایک لہجے کے لیے پولیس افسر کی توجہ ادھر منعطف ہوئی تو میں نے اس کی کلائی دبوچ کر اس کے پستول کا رخ کھڑکی کی طرف موڑ دیا۔ اس نے پوری قوت سے بایاں گھٹنا میری ٹھوڑی کے نیچے دے مارا، مگر میں نے منہ پیچھے ہٹا کر اس کی کلائی کو کچھ اس طرح جھٹکا دیا کہ کڑک کی آواز پیدا ہوئی اور اس نے درد سے بل بلاتے ہوئے پستول چھوڑ دیا۔ میمن اپنی چوٹ بھول کر اٹھ گیا تھا اور اس کا ہاتھ زنجیر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے پولیس والے کو دھکیل کر اس کے اوپر گرا دیا۔ میمن ایک بار پھر دیوار سے ٹکرایا اور فرش بوس ہو گیا۔ پولیس افسر درد سے پاگل ہو کر اس کے اوپر جا پڑا تھا۔ اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے اتنی اذیت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا رنگ ہلدی ہو گیا تھا اور منہ اس کا یوں کھلا تھا جیسے اسے سانس لینے میں سخت دقت محسوس ہو رہی ہو۔ میں نے پولیس افسر کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور گھسیٹ کر سیٹ پر ڈال دیا۔ میمن لرزتا ہوا خود ہی اٹھ گیا۔ اب وہ میرے سامنے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اور مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی خطا کار طالب علم اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہو۔ پولیس والے کی آنکھیں درد کی شدت سے موندتی جا رہی تھیں اور اپنی جھولتی ہوئی کلائی اس نے بائیں ہاتھ میں تھام لی تھی۔ ہاں بیٹے، تو تجھے 50,000 روپے کا انعام چاہیے؟ نہیں جناب، قسم لے لے، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں تو مثال دے رہا تھا جناب، مشابہت کی بات کر رہا تھا میں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک سمجھے ہو بیٹا، میں ہی غلام جلانی ہوں، کتنے پیسے چاہیے تجھے؟ ادھر آؤ، میں نے سیٹ پر تان کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ کپکپانے لگا، یوں جیسے اسے لرزے کا تپ چڑھ گیا ہو۔ ادھر آؤ، میں نے اب کی بار گرجتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا میری طرف بڑھا۔ میں نے دائیں ہاتھ سے اس کا بایاں کان پکڑ کر کھینچا تو وہ چیخ اٹھا، خدا کے لیے جناب عالی قبلہ مجھے معاف کر دیں۔ مگر اس نے یہ بات کہنے میں دیر کر دی تھی۔ اس کا کان اپنے خانے سے کھینچ کر آدھا انچ باہر آ چکا تھا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا اور جب میں نے اس کا کان چھوڑا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ ذرا سا بھی جھٹکا برداشت نہ کر سکا۔ وہ کان پر دونوں ہاتھ رکھ کر گھوما اور دم سے فرش پر گر گیا۔ اسے بھی اٹھا کر میں نے سیٹ پر ڈال دیا۔ فرش پر پڑی ہوئی دھول میں اس کے کپڑے اٹ گئے تھے۔ پولیس افسر سے اپنی شکستہ کلائی کا درد برداشت نہیں ہو رہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ اگر کوئی اور آدمی اندر آ گیا تو خواہ مخواہ ایک نیا فضیحتہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ مسلسل کرا رہا تھا۔ سارا سفر بد مزہ اور کرکرا ہو گیا تھا۔ بلا شبہ پولیس کے ہاتھ بہت لمبے تھے، وہ ہر کہیں پر ہر آنکھ کے سامنے آشکار ہو جاتا ہے اور وہ خود کو کسی بھی طرح مخفی نہیں رکھ سکتا۔ وہ اپنے چہرے پر ہی اپنے گناہوں کی داستان لیے پھرتا ہے جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کی طرف کوئی بھی ہاتھ بڑھ سکتا ہے۔ وہ کہیں بھی محفوظ نہیں، نہ زمین پر، نہ زمین کے اندر، نہ ہوا میں، نہ خلا میں۔ وہ جہاں بھی ہوگا پہچان لیا جائے گا، کیونکہ یہ اس کی سیاہ روئی ہی اس کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ میں نہ تو اپنا سفر ملتوی کر سکتا تھا، نہ وہ ڈبہ ہی تبدیل کر سکتا تھا۔ پولیس افسر کی دگرگوں ہوتی ہوئی حالت سے پریشان ہو کر میں نے اس کی جیب سے رومال نکالا اور اس کی کلائی پر کس کر باندھ دیا۔ وہ ذرا بھر بھی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ کوئی اسے یوں آنن فانن بے بس کر دے گا۔ ایسا تو اس نے کبھی نہ دیکھا نہ سنا ہوگا۔ وہ میرے سامنے بندوا بنا پڑا تھا اور مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے میرے انسان ہونے پر شبہ ہو۔ بے کران حیرت اس کی آنکھوں میں جھلکتی تھی۔ میں نے بڑی آہستگی سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا اور پھر بڑی ہی غیر محسوس طریقے سے اس کی رگے احساس پر انگلی رکھ کر اسے مسل دیا۔ اس کی ساری مشکلیں فوراً ہی آسان ہو گئیں۔ درد کی ساری سوئیاں اس
کے وجود میں تحلیل ہو گئی اور وہ گہری نیند میں کھو گیا۔ اسے میں نے سیٹ پر لٹا کر اوپر میمن کا کمبل ڈال دیا۔ یہ دیکھیں جناب، میرا کان بالکل باہر نکل آیا ہے، یہ دیکھیں، مجھے سخت درد محسوس ہو رہا ہے جناب عالی۔ میمن نے یہ موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں بھر کر کہا۔ وہ اس دوران ہوش میں آ چکا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے بیٹے، گوش مالی میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ تم اپنی زبان بند رکھا کرو گے۔ کیا مر گئے ہیں یہ صاحب؟ اس نے میری بات کے مفہوم سے صرف نظر کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو نہیں، مگر ہو سکتا ہے شام تک ان کا قصہ پاک ہو جائے۔ میں نے میمن کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، یہ تو بہت بڑے پولیس افسر لگتے ہیں جناب، یہ کیا کر دیا ہے آپ نے قبلہ؟ اور تم ان کے پٹھوال ہو، یہی بات ہے نا؟ ہرگز نہیں، اس نے اپنے درد سے بھرے کان پر دونوں ہاتھ رکھ کر ٹیس کو دباتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بچے، لو اب لیٹ کر سو جاؤ، اور خبردار جو منہ سے کوئی آواز نکالی تو پیٹ چاک کر دوں گا تمہارا۔ وہ چرمر ہو کر سیٹ پر لیٹا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اپنا دردیلا کان اس نے اوپر کی جانب اٹھا رکھا تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے پولیس افسر کا بریف کیس کھول لیا۔ اس میں 350 روپے پہلو کی جیب میں دھرے تھے۔ 2 جوڑے کپڑوں کے اس نے بڑی احتیاط سے طے کر کے رکھے تھے، اور ان کپڑوں کے نیچے 2 فائلیں تھیں۔ وہ میں نے کھول کر پڑھی تو معلوم ہوا کہ وہ پولیس افسر کچہری میں کسی چور کے خلاف ٹھوس ثبوت فراہم کرنے جا رہا تھا۔ دوسری فائل کسی قتل کے مقدمے سے تعلق رکھتی تھی، اور اس میں ملزم کا اقبالی بیان، اس کی 2 تصویریں، جس آدمی کو اس نے قتل کیا تھا اس کی تصویر، اور ایک درخواست تھی مقتول کی بیوہ کی طرف سے کمشنر راولپنڈی کے نام۔ اس مقدمے کی تفصیل بڑی ہی دردناک تھی، اور معلوم یہی ہوتا تھا کہ وہ ثبوت جو پولیس والا مہیا کرنے جا رہا تھا ملزم کو تختہ دار تک پہنچانے کے لیے بہت کافی ثابت ہوں گے۔ میں نے غسل خانے میں لے جا کر دونوں فائلوں کو آگ دکھا دی کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ میں جان چکا تھا اور اس تلخ تجربے سے خود بھی گزر چکا تھا کہ ان چکروں میں آدمی کو سب سے پہلے جس شے سے محروم ہونا پڑتا ہے وہ ہے عزت نفس، اور اس محرومی کا نقطہ آغاز تھانے کی دہلیز ہے۔ وہیں سے آدمی پور کٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ سزا پا کر بندی خانے پہنچتا ہے تو اس کی ذات کی شکست و ریخت کا ایسا ظالمانہ اور وحشیانہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آدمی چاہنے لگتا ہے کہ مرا اے کاش کے مادر نہ زادے۔ اور وہ جو بچ نکلتے ہیں مدعی ہوتے ہیں اور کامیاب و کامران لوٹتے ہیں تو وہ بھی گھر پہنچ کر جب حساب کرتے ہیں تو ان پر یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ ان کے خسارے کا تو حساب ہی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید وہ ہم ہی ہیں جن کے بارے میں پروردگار نے زمانے کی قسم کھا کر کہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ فائلیں پوری طرح جل گئیں تو ان کی راکھ میں نے غسل خانے کے سوراخ کے راستے نیچے گرا دی۔ پھر میں نے پولیس والے کا پستول فرش پر سے اٹھا کر بریف کیس میں رکھ کر بند کر دیا۔ اب میں ان دونوں کی طرف سے بالکل مطمئن تھا، ان سے اب مجھے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ چکلالہ تک ہمارے ڈبے میں کوئی اور آدمی سوار نہ ہوا۔ میں چاہتا تو راولپنڈی اسٹیشن پر بھی اتر سکتا تھا، مگر میں نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ میں چکلالہ اسٹیشن پر اتر جاؤں۔ میمن ابھی تک سو نہیں سکا تھا، کان کے درد نے اسے نڈال کر رکھا تھا۔ میں نے اس کی گردن دبا کر اسے پوری طرح بے ہوش کر دیا۔ اس کے ذہن پر خودے اپنے نام کو تو بہرحال محو نہیں کر سکتا تھا، اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر کے میں چپ چاپ ڈبے سے نکلا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا پلیٹ فارم کے ایک جانب چل دیا۔ باہر رات زمین پر اپنا تاریک آنچل پھیلا چکی تھی، اسٹیشن ویران تھا اور عملے کا کوئی آدمی ٹکٹ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کر رہا تھا۔ میں جنگلے میں بنے ایک آدم گزار سوراخ میں سے جھک کر نکلا اور ایک میدان میں سے گزر کر گریسی لائن کی طرف چل دیا۔ اب میرے سامنے وہ شہر تھا جس کے ایک حصے میں بنی اونچی سنگین دیواروں کے محبس کے پیچھے بیٹھی میری بد نصیب بہن اپنی بد نصیبی پر 8 آنسو رو رہی تھی، جس کے سپنوں کے سارے سنہرے کلسوں پر چیلیں آ بیٹھی تھیں اور جس کے مقدر کا سورج
ایسا گہنایا تھا کہ اب وہ روشنی اور امید کی ایک کرن کو ترس کر رہ گئی تھی۔ آسیہ کا اذیت ناک خیال میرے ذہن میں ابھرا تو میری رفتار میں ایک دم تیزی آ گئی۔ میں 2 رویہ کھڑے کوارٹروں کی قطاروں کے درمیان سے گزرتا ہوا بڑی سڑک پر جا پہنچا۔ رات ٹھنڈی بھی تھی اور تاریک بھی، اور میں اس شہر کے گھنے خوفناک جنگل میں یکو تنہا اور بے آسرا بن باسی کی طرح جا گھسا تھا۔ شاید مجھے بھی نروان کی تلاش تھی، ایسے نروان کی جس میں مجھے میری ماں جائی بہن آسیہ مل سکتی تھی، جس کی آزادی کے لیے میں نے بڑے جوخم اٹھائے تھے، مگر ابھی تک مجھے اس راہ میں ناکامی کے سوا کچھ بھی نہ مل سکا تھا۔ میں ایسا بد نصیب تھا کہ اپنے لیے اور اپنی بہن آسیہ کے لیے میں قانون سے بھی کوئی مدد نہ لے سکا تھا، یہ ناممکن تھا۔ میرا معاملہ تو قانون کی ہر حد سے آگے نکل ہی چکا تھا، مگر آسیہ کا مقدر مجھ سے زیادہ تاریک تھا۔ اس کی سزا کے خلاف میں کوئی اپیل بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ساری ہی مدتیں گزر چکی تھیں، جرم ثابت اور سزا صادر ہو چکی تھی، ثبوت کے سارے پتے پولیس کے ہاتھ میں تھے، اور میں اس طرف سے مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا۔ اگر مجھے کوئی توقع ہوتی تو میں ملک کے بڑے سے بڑے وکیل کو آسیہ کی مدد کے لیے بھیج سکتا تھا، مگر افسوس تو یہ تھا کہ بڑی دیر ہو چکی تھی اور اب یہ دروازہ دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا تھا۔ مہر لگ چکی تھی اور ہم دونوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بے پناہ قوت سے مہر بے لب کر گئی تھی۔ ڈبے میں اپنے پیچھے میمن اور پولیس افسر کو اپنی جان کا دشمن بنا کر میں چھوڑ آیا تھا۔ خیریت یہ گزری کہ میں نے انہیں یہی بتایا تھا کہ میں پشاور جا رہا ہوں، وہ جب ہوش میں آئیں گے تو پولیس کو یہی بتا سکیں گے کہ اور وہ لوگ میری تلاش میں پشاور کی طرف دوڑیں گے، لیکن میرا یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا، وہ راولپنڈی میں بھی مجھے تلاش کر سکتے تھے۔ بہرحال ہر چائے بادہ باد کہتا ہوا میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا اور صدر کے ایک اونچے ہوٹل میں جا ٹھہرا۔ اندازہ میں نے یہ لگایا کہ ہوٹل جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی آپ محفوظ ہوں گے۔ میں نے اعتدال سے کام لیتے ہوئے اپنے روپے کی وہاں کم سے کم نمائش کی۔ اپنا نام میں نے وہاں نصیر احمد چوہان لکھوایا، پتہ کراچی کا دیا، اور غرض و غابت اپنے ورد سعید کی یہ بتائی کہ میں کاروبار کے سلسلے میں وہاں آیا ہوں۔ پیسے تو ان لوگوں نے بہت زیادہ لیے، مگر خدمت خاطر میں بھی انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ کسی صاف ستھرے سے عمدہ ہوٹل میں رات گزارنے کا میرا یہ پہلا تجربہ تھا۔ اس رات پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ زر کو قاضی الحاجات جو کہا گیا ہے تو یہ بات ہر قدم پر سچ ثابت ہوتی ہے۔ میں کسی پھٹیچر سے کھٹمل مارے گندے غلیظ ہوٹل کی پھسڈی سی چارپائی کے بدبودار بستر پر لیٹا ہوتا تو پولیس کے سپاہی کئی بار اندر آ کر میری کمر پر لات مار کر مجھے جگاتے اور میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کا حساب طلب کرتے، اور ٹہلتے ٹلتے جب وہ میری جیبوں کا اچھی طرح صفایا کر چکے ہوتے، مگر وہاں تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں شہنشاہ ہوں اور سب لوگ میرے ادنا اشارے پر جان قربان کرنے پر تیار ہیں۔ یہ اچھی بات تھی، مجھے پسند آئی۔ صبح اٹھ کر میں نہا دھو کر جب ناشتے کی سجی سجائی میز پر بیٹھا تو وہاں اخبار بھی ساتھ ہی دھرا تھا۔ ملازم نے میری ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اخبار کو کھولا۔ پہلے صفحے پر دنیا جہان کی خبریں موجود تھیں، جنگ، زلزلے، قحط، مگر ان میں سے کوئی بھی خبر ایسی نہیں تھی جو اپنی تعریف پر پوری اترتی، جو یہ بتا سکتی کہ کسی آدمی نے کتے کو کاٹ کھایا ہے۔ یہ جنگیں، یہ زلزلے، یہ قحط، یہ بسوں ٹرکوں کے حادثے، یہ سیاسی بیان بازیاں تو انسان کا ازلی ابدی مقدر ہیں۔ میں نے صفحہ الٹ دیا۔ دوسرے صفحے پر میرا ذکر موجود تھا۔ مجھے یہی توقع تھی۔ پولیس افسر جس کا نام رفیع افندی تھا اور میمن کی تصویریں چھپی تھیں، سالے دونوں ہی مرجھائے ہوئے تھے، پھٹی پھٹی نظروں سے کیمرے کی طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے ہوں، اور وہ بھیانک خواب انہیں ذہنی طور پر سن کر گیا ہو۔ لکھا تھا کہ اشتہاری مجرم غلام جیلانی پولیس افندی اور ایک مسافر میمن کو ٹرین کے ڈبے میں زخمی کر کے نکل بھاگا۔ یہ
یہ وہی مجرم تھا جس کی گرفتاری پر حکومت نے 50,000 روپے انعام مقرر کر رکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مجرم پشاور جا رہا تھا۔ افندی کی ان لوگوں نے بہت تعریف لکھی تھی کہ اس نے مجرم کو پکڑنے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی، مگر اس مقابلے میں وہ اچانک زمین پر گر پڑا، جس کی وجہ سے ان کی کلائی ٹوٹ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ میمن کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ شواہد بتاتے ہیں کہ وہ بیچارے خوف اور دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ ان کے کان پر گہری چوٹ آئی ہے۔ مجرم نے ان کا کان بہت بری طرح کھینچا تھا۔ دونوں زخمی اسپتال میں زیر علاج ہیں اور پولیس مجرم کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ مصیبت یہ آ پڑی تھی کہ ان لوگوں نے خبر کے دونوں کالموں کے عین وسط میں میری بھی تصویر چھاپ دی تھی، مگر میں نے جب آئینے میں اپنا تازہ ترین حلیہ دیکھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ پہلی، دوسری یا تیسری نظر میں بھی عام آدمی مجھے نہیں پہچان سکتا۔ میمن تو کچھ زیادہ ہی ذہین تھا۔ ایسوں کی چھٹی حص ویسے ہی تیز ہوتی ہے۔ میں نے اخبار الگ رکھ کر اطمینان سے ناشتہ کیا، پھر اپنا سامان ایک اونچی الماری کی چھت پر ڈال دیا۔ الماری کی چھت کے گرد 6 انچ چوڑا حاشیہ لگا تھا اور وہ اتنی اونچی تھی کہ پلنگ کو یا کرسی کو آگے کھینچ کر اوپر اٹھے بغیر وہاں رکھی کوئی چیز دیکھی نہ جا سکتی تھی۔ میں نے اوپر چڑھنے کے لیے کرسی استعمال کی تھی۔ اپنے لباس اور چہرے کی تراش خراش سے مطمئن ہو کر میں نے سر پر ٹوپی رکھی اور دروازے کو تالا لگا کر اطمینان سے سیڑھیاں عبور کر کے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ 3 راتیں وہاں گزارنے کے لیے پیشگی رقم پہلے ہی جمع کرا چکا تھا اور ہوٹل والوں پر میرا اعتبار اچھی طرح جم چکا تھا۔ اس وقت دن کے 9:30 بج رہے تھے۔ ہوٹل سے کچھ ہی دور جا کر میں نے ایک ٹیکسی اسٹینڈ سے ایک سفید رنگ کی کار کرائے پر لی اور سیدھا کشمیر روڈ پر ڈاکٹر عابد کی کلینک پر جا پہنچا۔ کار میں نے دروازے کے ساتھ ٹھہرا دی۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان تھی، یہی کوئی 25 فٹ لمبی اور 10 فٹ چوڑی۔ ڈاکٹر عابد اس کے وسط میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف انہوں نے عورتوں کے لیے ایک چھوٹا سا کیبن بنا رکھا تھا، مردانہ حصہ وہی تھا جہاں وہ خود بیٹھے تھے۔ ان سے میں نے ڈاکٹر نفیسہ کے بارے میں کہا تو وہ مجھے بڑے اتفاق سے ملے۔ اٹھ کر انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ پرانی وضع کے معمر آدمی تھے، اپنائیت سے لبریز لہجے میں بولے۔ وہ مجھے آپ کے بارے میں بتا گئی تھیں۔ رات کا کھانا انہوں نے ہمارے ہاں ہی کھایا تھا۔ میرا خیال ہے وہ آپ سے ملنے یہاں آئیں گی، آپ بیٹھیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔